الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ زندگی میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، موتی ٹوٹ کے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی پہ اثر رکھتے ہیں، وہ نسلوں پہ اثر رکھتے ہیں، وہ دعاؤں کو بدل دیتے ہیں، وہ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، وہ عرش پہ لکھے لوح محفوظ کے قلم کو اللہ کے خزانوں سے مٹوا کے ہماری دعاؤں کے مطابق لکھوا دیتے ہیں۔ کچھ چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں میں چھوٹی ہیں، لیکن عرشوں میں ان کی بڑی عظمت، بڑا وقار ہے، بہت زیادہ۔ یہ جو بے زبان مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، بے زبان مخلوق کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ ایک درویش تھے، فرمانے لگے کہ میں پریشان تھا، ایک دم دل میں ہول اٹھا، میں چل پڑا۔ اور کیوں چل پڑا؟ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جوان ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہا بس میری غلطیاں۔ کہا تیرا کوئی وارث نہیں جو تیرے لیے دعا کرے، استغفار کرے، تجھے کوئی اعمال کا ہدیہ کرے؟ کہا ماں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئے۔ میں نے اس کی والدہ کا نام پتہ وغیرہ پوچھا، چل پڑا۔ اس کے گھر گیا تو کہا اس کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سمندر پہ نہانے گئی ہے۔ میں اس کی طرف چل پڑا تو دور سے کھڑے ہو کے میں نے آواز دی، تیرا فلاں بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ کیفیت ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ جہنم کی آگ میں ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ، اس کے لیے کوئی خیرات، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی اعمال، کوئی تسبیحات اس کے لیے؟ میں پتہ نہیں کس کیفیت میں تھی، اللہ کی بندی، پانی کا چلو بھر کے ایسے پھینک دیا، کہا جا میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا۔ درویش کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ مائیں اتنا جلد اپنی نسلوں کو بھول جاتی ہیں، اتنا جلد اپنی اولادوں کو بھول جاتی ہیں۔ میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا تو اس جوان کو دیکھا تو بڑی عالی شان زندگی، لاجواب زندگی، عالی شان کمال۔ میں نے پوچھا اور وہ مجھے کہنے لگا اللہ تیرا جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزائے، تیرا ہدیہ مل گیا۔ کون سا ہدیہ؟ کہنے لگا میرا وہ ہدیہ نہیں تھا کہ جو پانی والا؟ وہ کیا؟ کہا جس وقت میری ماں نے پانی کا چلو بھر کے پھینکا، ایک کیڑا پیاسا تھا، اس کے منہ میں پانی گیا، اس کی پیاس بجھی، اس نے دعا کی میری بخشش ہو گئی۔ عمل چھوٹا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، پر اس چھوٹے عمل کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی طاقت ہے۔ وہ نسلوں کے فیصلے، وہ بخشش کے فیصلے، وہ عطاؤں کے فیصلے کروا دیتا ہے، وہ رحمت کے فیصلے کروا دیتا ہے۔ چھوٹا عمل، چھوٹا عمل۔ یہ آج شکر کا ایک عمل ہے، گڑ شکر کا عمل ہر سال ہوتا ہے، ہر سال۔ میرے گھر کے نا چونٹیوں نے ہمیں ہر سال اپنا گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، اس میں مٹی ذرے ہوتے ہیں، مری ہوئی چونٹیوں کا قبرستان بھی باہر نکالتے ہیں۔ آپ غور کریں گے ذرا، میں بچپن سے بیٹھ کے ان کو دیکھتا تھا تو میں نے بیٹے سے کہا میں نے ان کے گھر کے ساتھ نا تھوڑی سی شکر رکھ دے اور کہے کہ ہمیں بڑا گھر اللہ سے دلوا دے۔ اچھا وہ دیکھتے تھوڑی شکر ہوتی، وہ شکر اپنے پاس لے جاتے۔ یہ عمل ہوتا رہا، یہ عمل ہوتا رہا، لیکن صرف عمل نہیں ہوا، پھر فیصلہ بھی ہو گیا۔ دعائیں کرتی ہیں۔ سورۃ النمل چونٹی قرآن پاک میں ہے، ہٹو بچو قرآن میں آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، یہ الفاظ قرآن میں ہیں کہ ہٹو بچو کر رہی ہے۔ ایک چونٹی نے اپنے لشکر کا فکر کیا، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اللہ کے ہاں کسی کا احساس کرنا، کسی کا احساس کرنا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو نقصان سے ہٹانا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ایک چونٹی نے صرف احساس کیا، نازل کر دی۔ کچھ چھوٹے عمل ہوتے ہیں
چھوٹے عمل. انارکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے. تو ہر منگل کے دن ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے, اہل فکر و نظر. میں بھی طالب علم بیٹھ جاتا تھا منگل کے دن. پرانی بات ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک فالودے والا ہے انارکلی میں, اس کے مقابلے میں کئی لوگوں نے فالودے کی دکانیں کھولی, اور فالودہ کہتے ہیں اسی کا بکتا ہے, اور لوگ اسی میں لیتے ہیں چاہے سخت سردی ہو اور برف پڑ رہی ہو, اس کی دکان پہ گاہک نظر آئے گا. تو میں نے اس سے پوچھا, اس کے مالک سے, وہ اس وقت زندہ تھے, یہ مجھے اس انارکلی تھانے کے ایس ایچ او نے یہ بات بتائی. انہوں نے پوچھا, یہ میں نے پوچھا, یہ اتنا عروج, اتنا کمال, یہ اتنا کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ سب کچھ ایسے ہے کہ کسی نے مجھے بتایا. میں صبح کی سیر کرنے جاتا ہوں راوی کے کنارے, میں تھیلا ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں, شکر بھی ہوتی ہے, چاول بھی ہوتے ہیں اس میں, چیزیں بھی, وہ شکر چاول وہ چیزیں اٹھا کے میں بلوں میں ڈالتا جاتا ہوں, کیڑوں مکوڑوں کے بلوں پہ. وہ دعائیں کرتے ہیں, ادھر بلوں پہ شکر کی لائن لگتی ہے, ادھر میری دکان پہ لائن لگ جاتا ہے. عمل تو چھوٹے ہوتے ہیں. آج جو عمل آپ کرنے لگے ہیں, شکر کا ہر سال ہوتا ہے, آپ جیسے مخلص دیوانے انتظار کرتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, پر یہ عرشوں سے فیض دلواتے ہیں. چونٹیاں, کیڑے مکوڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں, مولا اس نے میرا گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے, اس نے میرے در آباد کیا تو اس کا در آباد کر دے, اس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلاتا پلاتا جاؤ اور پہناتا جاؤ. یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں, ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے, ان دعاؤں میں بڑا کمال ہے. چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے, بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے, لیکن وہ چھوٹے عمل زندگی کو سنوار جاتے ہیں, نظام کو سنوار جاتے ہیں, برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں, برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں. بے زبانوں کا خیال کرنا, بے زبانوں کا خیال کرنا. ان کی ایک دنیا ہے, کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے, ان کا ایک نظام ہے, ان کے ایک فرشتہ ہے, کپیکج, ان کا ایک دنیا کائنات ہے. یہ ایسے عمل نہیں ہیں, ان عمل کے پیچھے تاریخ ہے پوری, ان کے پیچھے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کے عمل ہیں, ان کے پیچھے اولیاء صالحین کی ترتیب ہے, ان کے پیچھے ثبوت ہیں, سندیں ہیں. اگر میری ناواقفیت ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ میرا قصور ہے, وہ میری ناواقفیت ہے, اور وہ مجھے پتہ نہیں تو میرا قصور ہے, وہ میرا قصور ہے. عشق والا ہمیشہ عقیدت کی دنیا میں, عشق والا ہمیشہ عشق کی دنیا میں عمل کو لیتا بھی ہے, کرتا بھی ہے, مانگتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. یہ ایک شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے. اس عمل کو کریں گے, اس میں اور شکر ملائیں گے, اس کی 40 پوڑیاں ملائیں گے, اس میں اور جتنی شکر ملا لیں حسب توفیق 40 حصے کریں گے. قبرستان میں, کہیں صاف جگہ پہ, کہیں بھی گھر میں, کہیں بھی کیڑے مکوڑوں کے بلوں پہ روز ایک پوڑیا ڈالیں گے, یا جتنے دنوں میں 40 پوڑیاں پوری ہو جائیں, وقفہ ہو جائے, کوئی حرج نہیں. یہ زندگی میں مٹھاس گھول دیتی ہے, یہ زندگی میں شیرینی گھول دیتی ہے, یہ زندگی کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے, یہ لمحوں اور سانسوں کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے. یہ وہ عمل ہے, اور اس عمل کی وہ تاثیر ہے, اور اس عمل کا یہ کمال ہے, اس عمل کا یہ کمال ہے. میرے پاس اس کے حوالے ہی حوالے ہیں, میرے پاس اس کے واقعات ہی واقعات ہیں, میرے پاس اس کی زندگی کی تاریخ ہے پوری. میں نے ساری زندگی کچھ نہیں سیکھا, میں نے یہی سیکھا کہ انسانیت کو نفع دینے کے گر سیکھوں. دعویٰ نہیں کرتا, علم میں بھی کمی ہے, عمل تو ہے نہیں, تقوی کا دعویٰ نہیں ہے, خاتمہ دل خیر ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے, پر ساری زندگی ایک چیز کی تلاش کرتا رہا,
कहां इंसानियत की खैर हो, कहां मखलूक का नफा हो, कहां मखलूक का भला हो, फिर भी इखलास का सच्चा होने का दावा नहीं कर सकता। सवालो जवाब की निशिस्त भी है। यह शक्कर का अमल बहुत ताकतवर अमल है और इस पे एक लफ्ज है बुद्धू हो। इब्रानी और सुरियानी जबान के पुराने लफ्जों में, किताबों में मुस्तरद सबूत के साथ उस दौर का यह इस्म आजम है और इसके अंदर बड़ी ताकत है। हल मुश्किलात के लिए, हाजात के लिए, बीमारियों और परेशानियों को दूर करने के लिए, नाकामी और हालात की सख्तियों को खत्म करने के लिए, हासिद और दुश्मन और शरपसंदों के दफिया के लिए और तितमीर के जाल को तोड़ने के लिए। इसके अंदर बड़ी ताकत है। इसको दाएं हाथ में रखिए और मेरे साथ तवज्जो से पढ़ेंगे। और फिर इसकी तरकीब मैंने बताई है, इसको साथ रखिएगा, पैकेट फट ना जाए। जब ईद के बाद घर तशरीफ ले जाएं, इसके 40 हिस्से करें, इसमें और शक्कर मिलाएं और कीड़े मकोड़ों के बिलों में हिफाजत से रखें, साफ जगह पे पाँव ना आए, और रखते हुए अपनी हाजत बयान कर दें। ये मेरी हाजत है, ये मेरा दर्द है, ए अल्लाह की बेजुबान मखलूक, मेरी हाजत, मेरा दर्द। मेरे पास में रमजान के लंगर के पैसे नहीं थे, कहां से लाऊं? कई साल पुरानी बात है। खर्चा है, 4 मेहमान आ जाए तो हजारों खुल जाते हैं। यहां दिन रात का पैसे नहीं थे। मैंने क्या किया, कराची गया, ट्रक लिया चावलों का, पूरा ट्रक, एक बड़ा जहाज, छोटी लॉन्च, छोटा जहाज, बड़ी कश्ती, उस पे डाला ट्रक और उसको दूर ले गया जहां शफाफ पानी, आलूदा पानी से आगे शफाफ पानी, मछलियां भागती फिर रही हैं, और पूरा ट्रक डाल दिया चावलों का। किसमें? समंदर में, पूरा डाल दिया और कहा आप दे, मैं कहां से लंगर खिलाऊं? तेरे बंदे मखलूक मेरे पास रुजू करके आते हैं, मुझे सुबह शाम की सहरी भी मांगते हैं, मुझे बिजली भी मांगते हैं, पानी भी मांगते हैं, गैस भी मांगते हैं, मुझसे सारा ईंधन मांगते हैं, मैं कहां से लाऊं? दे दिया उसने। अब आप कहेंगे कहीं से चंदा हो जाओगा, अब आप दूरबीनें लगाएंगे क्योंकि अल्लाह की मदद को गैर से आपने कहा, हमने असल में तजर्बे ही नहीं किए। तो फिर इंसान अपने अंदाजे लगाता है। कई अकल कुल बैठे होते हैं, कई सियानतुल मुस्लिमीन बैठे होते हैं, कई इमामुल आकिलीन बैठे होते हैं। वो कहते कहां से आया? सियानतुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के सियाने लोग। ये तो लंगर तैयार से मिलता है, वरना आपने कई जगह देखा 10-10 रुपए जमा हो रहे होते हैं, 100 रुपया, 10 रुपए, 50 रुपया। दुनिया अभी भी परेशान है, कहां से आ रहा? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द बुद्दू। और इसके साथ जब कहेंगे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू हो, बिस्मिल्लाह की एक ताकत और कायनात है, और इसके अंदर एक तासीर है, और इसके अंदर एक कुव्वत है, और इसके अंदर एक अजमत है, और इसके अंदर एक वकार है। ये लोग दीवाने हैं जो सारे इंतजार करते हैं ये रूहानी पैकेजों का, ताकरातों का, और दीवाने हो के यहां आते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई है, पूरी दुनिया। अगर आपके पास पूरी दुनिया में शक्कर नहीं, चीनी सामने रख लें, नियत कर लें, इतनी शक्कर चीनी पे ये अमल कर लें पूरी दुनिया में, वो भी हमारे साथ पढ़ लें, इंशाल्लाह पूरी दुनिया जितनी बैठी है हमारे साथ, वो भी इस अमल में शामिल है, और उनको भी यही तासीर, यही ताकत, यही कमाल, यही बरकत, यही रहमत, यही इज्जत, यही अजमत और यही वादे अल्लाह के इंशाल्लाह उनके साथ भी है। आए दाएं हाथ में लेके सर झुका के पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو. الحمدللہ. اللہم تقبل. مبارک عمل ہے، بابرکت عمل ہے، سعادت مند لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. نفع تونگری کشکول کا عمل جس کے اوپر 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، اللہ اللہ اللہ، صرف 45 بار پڑھنا. اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا جلال اور کمال متوجہ ہوتا ہے. مسائل حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، دل کی مرادیں پوری. اور گٹھلیاں کون سی ہیں؟ وہ گٹھلیاں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، اعمال، تسبیحات پڑھے گئے. اللہ اکبر. تاک رات میں یہ عمل کرنے والے کیا نصیبوں والے، کیا برکتوں والے، کیا خوش نصیب ہیں، کیا سعید اور سعادت مند لوگ ہیں. یہ کیا مبارک عمل، کیا سعادت مند سعید عمل ہے. یا قادر ہو یا نافع. اس کے بعد گٹھلیوں کو ہاتھ مار کے بدن پہ اس کی برکتیں لیں گے. بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے کشکول، کٹورا، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 45 بار پڑھیں گے. دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے اپنے مسئلے، مشکلیں، پریشانیوں، ناکامیوں کا تصور کرتے ہوئے یا قادر ہو یا نافع ہو، اور کتمیر کے جال کو توڑنے کا سخت تصور کر پڑھیں. مجرمانہ حاضری کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، بس تیری بارگاہ میں مجرم بن کے آیا ہوں. خود ہی کہتا ہے اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل تو بنا لو، پھر بھی میں قبول کر لوں گا. اے اللہ، مجرمانہ حاضری اور مجرمانہ شکل بنا کے تیری بارگاہ میں آ کے نا پھر تجھے تیرے ناموں سے پکارتا ہوں اور تیرے طاقتور ناموں سے پکارتا ہوں، اور ان ناموں سے پکار کے میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلوں سے نجات بھی چاہتا ہوں، تیری دوستی، تعلق اور تیرا تعارف بھی چاہتا ہوں. اے سخی آقا، میری حاضری کو قبول فرما لے. مجرمانہ حاضری میں اللہم بسم کا کہف کتمیر توجہ سے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اپنے دکھ، بیماریوں، تکلیفوں کا تصور کر کے، اور کتمیر کے جال کو توڑ دیں، توڑ دیں، توڑ دیں. اللہم بسم کا کہف کتمیر، اللہم بسم کا کہف کتمیر.
آمین. کچھ اعلانات ہیں، تھوڑی سی توجہ فرما لیں. ایک تو میں نے کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے کچھ مخلصین نے اپنے ذمے عمل لے لیے ہیں، میں ان کو مبارک دیتا ہوں. وہ بابرکت سعادت مند لوگ ہیں پوری دنیا میں جو بھرپور طریقے سے طاقتور عمل کر رہے ہیں. وہ خوش قسمت ہیں اور پہلے سے توجہ زیادہ بڑھائیں. اور دوسرا 313 جانثار میں نے ایسے مانگے ہیں جو 12,000 والے نفل بسم اللہ والے پڑھیں اور الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی مدد کو قریب کر رہے ہیں اور کتمیر کے جال کو توڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی فتح ہے. اس سال کی پہلی 2025 کی سورج گرہن 29 مارچ ہفتہ کو ہوگی اور اس کا آغاز 1:51 پر اور 5:44 پر ختم ہوگا. اس کے عمل دیے گئے ہیں نیٹ پہ. 11 جمعراتوں پر کالی دنیا کالے روگ کالے لوگ کا عمل اور حضرت علی کی دعا کا چلہ انشاءاللہ 24 اپریل سے. بہت سی خواتین باہر سے کھانا منگواتی ہیں آرڈر دے کر. آرڈر لینے والا آتا ہے تو بیچارہ چیختا رہتا ہے. یہ بہت نامناسب بات ہے اور اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. باہر کا مجمع بڑھ رہا ہے. کیا کہا؟ بڑھ رہا ہے. پہلے سے سحری افطاری میں آپ تشریف لے جائیں. اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہمارے اخلاص عطا فرما، اخلاق عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما. دل کی دنیا آباد کر دے، من کی دنیا شاد کر دے، جذبوں کو روشن کر دے. اس در سے دور نہ کر، اس در سے دور نہ کر. محرومی سے بچا، بے قدری سے بچا. ان سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما. ہمیں دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما. آمین 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 برحمتک یا. مستورات کے سوال ہیں، نفس اور شیطان سے کیسے بچا جائے؟ سوال ہے، آپ بتائیں گے کیسے بچا جائے؟ بتائیں. اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اور دوسرا روزے رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ناک میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اور یا کہاروں کا عمل بھی اس کے لیے بہت طاقتور عمل ہے. کہتے ہیں دانت صاف ہونے کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی ہے. اس کی وجہ معدہ ہے اور معدے کی وجہ کھانا ہے.
کھانے پہ کھانا ہے، نہیں کھانا تو کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے۔ کھانے پہ کھانا ہے، نہیں کھانا تو کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے۔ کھانا نہ ملے تو پھر لوگوں کو کھانا ہے۔ کھانا ہے، کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے، مل گیا تو کھانا ہے، نہ ملا تو کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے۔ کوئی نہ دے تو اس کو کھانا ہے، بہرحال کھانا ہے۔ یہ ہے منہ کی بدبو، تو کھانے پہ احتیاط کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں مہنگائی ہے بہت زیادہ، ایک طرف کھانے کی دکانیں بے شمار کھل رہی ہیں، تو لوگ کھاتے ہیں نا، دکانیں کھل رہی ہیں۔ ایک ہمارا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بورڈ لگا ہوا تھا بڑا کھانے کا، چھوٹا سا تھا، کہتے ہیں میرے منہ میں ڈالو یہ بورڈ والی چیز۔ وہ یاد ہے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو نا بورڈ کے اوپر کھانے کا اشتہار بنا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ کھانے والا چیز میرے منہ میں ڈالو۔ ہمارے یہاں باہرلے ملک سے ایک مہمان آئے تو ان کے بچے نا فریج کو ایسے کھٹکھٹا کے کہتے تھے یہ ہمارے ادھر ڈالو۔ فریج کا دروازہ نا ایسے کھٹکھٹاتے تھے ادھر ڈالو، فریج کے اندر جو ہے اندر ڈالو۔ وساوس آتے ہیں، اس کا علاج وہی ہے، گلا خراب ہے۔ یہ جتنے کھانس رہے ہیں نا، کھانس رہے ہیں اور پھر ہمارے پلگ جلا رہے ہیں ہیٹر سے کر کے، ہمارے اسپیکر کا نظام ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے؟ صبح نہار منہ کچھ نہ کھایا پیا ہو، اپنے گلے کو انگوٹھے سے تیل لگا کے، نمک لگا کے، یا کوئی نمک لگانے کے ضرورت، تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو اٹھائیں، اندر کوا جو نیچے گرا ہوا ہوتا ہے نا وہ اندر، اس کو ہلکا ہلکا ملیں اندر کر کے ملیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر نیچے۔ اس سے تھوڑی سی کھانسی آئے گی، بعض کا ابکائی بھی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہاں جاتی ہے کھانسی، کہاں نزلہ، کہاں زکام، کہاں۔ اتنا بڑا ٹوٹکا ہے۔ اچھا یہ ٹوٹکا ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے، بچے بیمار ہوں تو ہم پھر یہ ٹوٹکا بچوں کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ بچے جب بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے بھی ہے، بچے جب جوان ہو جائیں ان کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا سب کے لیے ہے، بہت زبردست ٹوٹکا ہے، بہت کمال ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا۔ اور دوسرا ناک میں تیل ڈالنا۔ میں نے اس دن بھی بتایا، 2-3 دن گلا خراب ہوا، فوراً ناک میں تیل اتنا ڈالا کہ میری حلق کے اندر گیا، تو پی لیا تو کیا حرج، اندر ڈالا، ناک کے اندر تیل ڈالا اور اس کو پھر زور سے کھینچا اندر ناک میں، 2-3 دن تیل ڈالا، ٹھیک، تو ناک میں تیل ڈالے۔ سر کے بال بہت کمزور ہیں، چھوٹے اور پتلے ہیں۔ بالوں کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، یاد رکھیے گا، ایک معدے سے، ایک دماغی سوچوں سے، ایک ایڑیوں اور پنڈلیوں سے۔ اب آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزوں سے کیوں ہے؟ ہر بندہ اپنی ترتیب بتائے، یہ کیوں ہے بتائیں؟ ہاں یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، کھڑے ہو کے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ بالوں کو خوراک نہیں ملتی، بہترین غذا اس کی تیل ہے، اور تیل سے مساج کیا جائے اور پاؤں سے بھی مالش کی جائے تیل سے، اور معدے کو ٹھیک، معدے کو صحیح رکھا جائے، اور دماغ کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بال گرنے کی وجہ سکرین ہے، موبائل کا سکرین، لیپ ٹاپ کا، ٹی وی کا سکرین ہے، اس سے بال گر جاتے ہیں، اس سے بال جھڑ جاتے ہیں۔
इससे बाल सफेद होते हैं, याद रखिएगा। और तेल का इस्तेमाल खत्म है, मसनूई चीजें बालों को, सर को लगाई जा रही हैं, उसकी वजह से बाल कमजोर हैं। कहते हैं इम्तिहान में आला नंबर, अव्वल पोजीशन के लिए ताकतवर अमल बताएं। बताएं आप, कौन बताएगा? या हसीबों के अलावा बताएं। या हसीबों हमारा अमल है, आप अपने तजर्बात में कोई और अमल बताएं। हाँ जी, हैं? छह बिस्मिल्लाह, 5 सूरतें। कहते हैं या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीओ, 1200 बार। कहते हैं रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये पढ़ने से, कसरत से। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिइल्मिका वस्तामिल बदनी बितातिक व बारिक वसल्लिम। आपने क्या बताया जी? अच्छा जी, बेटा बेरोजगार है, वजीफा बताएं। बेटा बेरोजगार है, वजीफा बताएं। 2 वजीफे बताऊंगा। एक वजीफा है मेहनत, क्योंकि बेटा पहले दिन कहता है कि मुझे 4 चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, आखिरी ग्रेड की अफसरी चाहिए, एयर कंडीशन दफ्तर चाहिए, और ऐसी जॉब चाहिए जिसमें तिनका टेढ़ा ना करना पड़े। क्योंकि आज की नस्ल जो है ना, वो मेहनत नहीं करती, मेहनत नहीं करती। एक दरवेश थे बेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठते थे तो खुदाम उनकी खिदमत करते थे। तो फरमाया अपनों को, देखो ये कर रहे हैं तो यही चेहरा सामने आएगा, तुम सामने आओगे तो तुम ही सामने रहोगे। तो बेटे को तो एक तो ये वजीफा बताए। वो कहते हैं ये छोटे पैसों की, ये क्या है, छोटे पैसों से तो मेरा मोबाइल का खर्चा ही पूरा नहीं होना। छोटे छोटे अमल से, छोटी छोटी जॉब से, छोटे छोटे कारोबार से इंसान बड़ा बनता है। और दूसरा, उसके लिए अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये वजीफा वो पढ़े, घर वाले पढ़े, लेकिन वो लाजिम पढ़े। उससे बताएं बेटा सिगरेट पीना शुरू हो गया है, बुरी दोस्तों की आदतों में बैठा है। सबसे पहली चीज तो यह है कि इससे मां बाप ने वक्त नहीं दिया, मां बाप ने अपने करीब नहीं रखा। तो जो करीब रखेगा उसी की चीज मुंतकिल होगी। हमारे यहां एक साहब थे, मेरे यहां, अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह ने 2020 में वहां से निजात दिलवाई। वो अपने दोस्तों में है, उसके वालिद को देखा तो वो भी दोस्तों में है, उसका दादा भी ऐसे, और बेटा भी रात के 1:30, 2 बजे, 1 बजे आता है। जिंदगी ऐसे गुजर रही है, लाजवाब। तो पहले तो अपना मन मारना पड़ेगा, फिर वो थोड़ी सी नसीहत अगर करोगे तो आगे। तार गरम है, जवानी है, जवानी है ना, तो एक पल के अंदर जवानी है, हीटर की तारें तेज हो जाएंगी, वहां भी बहुत सारा सहना पड़ेगा। एक तो नस्लों को वक्त है, दूसरा हरूफ सवामिर। ऐसे हरूफ कुरान पाक के 13 हैं जिनमें नुक्ता है। अब एक दूसरे को बताएं कि हरूफ सवामिर क्या होते हैं, बताएं। आज हरूफ सवामिर क्या है, बताएं। सिर्फ 13 बार भी हर नमाज के बाद पढ़ ले, या 1300 दफा अगर सख्त इमरजेंसी है पढ़ ले, तो इसके बड़ी ताकत है। कोई भी आदत छुड़वाने के लिए, अगर बंदा खुद छोड़ना चाहता है या कोई छुड़वाना चाहता है। शादियों की बात चलाते हैं, शादियां नहीं होती, शादियों में रुकावट है।
یہ جو یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر ہے نا، یہ جہاں اور مسلوں کے لیے ہے وہاں شادیوں کے لیے بھی ہے، اور بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، بہت ہی طاقتور ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اور اس کے علاوہ شادیوں کے لیے آپ کوئی آزمودہ ٹوٹکا بتا دیں، مختصر مختصر شادیوں کی رکاوٹ کے لیے۔ جی جی، درود شریف کا چلہ، اس میں دعا کریں، اور یا حیو یا قیوم کہتے ہیں بہت زیادہ پڑھیں، اور قرآن پاک کے غلاف سلائی کر کے خود ان کو لپیٹیں، قرآن پاک کے چڑھائیں شادیوں کے لیے، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کثرت سے پڑھیں شادیوں کے لیے، اور سورۃ رحمان 3 بار پڑھیں صبح کو، کیونکہ قرآن سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جی، یا بدیع العجائب والی تصویر، کہتے ہیں سورۃ بقرہ آزمودہ ہے شادیوں کے لیے، بہت آزمودہ ہے۔ کیا لفظ کہا آگے؟ نہ، ایک دو لفظ بولے، کہتے ہیں کرنٹن شرطن، نیا لفظ نکلا ہے، بندہ سیکھتا ہے ساری عمر۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اس میں ایک واقعہ سنو، ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی میری اتنی بیٹیوں کے بعد، 6-7 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا، تو میں نے کیا کیا، کسی سے سنا تو روز سورۃ بقرہ پڑھتی تھی۔ کہا قدرت کا ایسا نظام ہوا، یوں بیٹی کی عمر شادی کی ہوتی تھی، منتیں کر کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، میری ساری بیٹیاں رانی ہیں سورۃ بقرہ کی وجہ سے، روز پڑھتی تھی، اور اتنی زبان پہ تعریف جاری ہو گئی تھی، کہا کہ پھر میری 10-15 منٹ 20 منٹ لگتے تھے سورۃ بقرہ پوری ہو جاتی تھی۔ کیا مرید کے حالات کی